بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں متعزمہ۔ ام المدارس ماڈل اسکول میں خوش آمدید۔ بیٹا، آج دن ہے سوموار اور تاریخ ہے 17 مئی 2021۔ بیٹا، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 ہمارے قائد محمد علی جناح۔ اس کا ہم کریں گے املا۔ بیٹا، آپ نے ورک شیٹ کا ہمارا پیج نمبر ہے 4، اس کو ہم کھولیں گے اور سب سے پہلے ہم اوپر لگائیں گے تاریخ، دن لکھیں گے۔ دن ہے آج سوموار اور تاریخ ہے 17 مئی 2021۔ سبق نمبر 7 ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس کا ہمارا عنوان ہے املا اور اعراب سازی۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی املا بھی لکھیں گے اور اس پر اعراب بھی لگائیں گے۔ اعراب سازی مطلب اعراب لگانا، اور اعراب کیا ہوتے ہیں؟ زبر، زیر پیش اور تشدید وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا پہلا لفظ ہے سوداگر۔ سین زبر واو سو، دال زبر الف دا، سودا، اور گاف زبر گر، سوداگر۔ اگلا لفظ ہے سر انجام۔ سین کے پر زبر آئے گا اور الف کے پر زبر آئے گا۔ ٹھیک ہے، سین زبر سر، الف زبر نون ان، سر ان، جیم الف جام، میم جام، سر انجام۔ اگلا لفظ ہے پرائمری۔ پے کے پر زبر آئے گا، پے زبر پا، اور رے زبر الف را، پرا، حمزہ زیر میم ام، پرائم، رے زیر چھوڑیے ری، پرائمری۔ اگلا لفظ ہے مخصوص۔ میم زبر خے مخ، صاد پیش واو سو، صاد، سوس، مخصوص۔ اگلا لفظ ہے منصفین۔ میم پیش نون من، صاد زیر سی، منصف، فے زیر یہ فی نون فین، منصفین۔ اگلا لفظ ہے رہن سہن۔ ری کے پر زبر آئے گا اور ہے زبر نون ہن، رہن، اور سین زبر سا، اور ہے زبر نون ہن، سہن، رہن سہن۔ اگلا لفظ ہے بر صغیر۔ بے زبر رے پر، اور رے زیر ری، برری، ری کے پر تشدید بھی آئے گا کیونکہ ہم رے کو 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں، برے، صاد زبر صا، غین زیر یہ قی، رے خیر، بر صغیر۔ اگلا لفظ ہے خوشامد۔ خے پیش واو خو، شین زبر الف شا، خوشام، میم زبر دال مد، خوشامد۔ اگلا لفظ ہے نامانوس۔ نون زبر الف نا، میم زبر الف ما، ناما، نون پیش واو نو، سین نوس، نامانوس۔ اگلا لفظ ہے حصول۔ ہے پیش ہو، صاد پیش واو سو، لام، سول، حصول۔ اس کے بعد ہے میم پیش عین مو، جیم زیر جی، معجز، زیر زبر ہیزا، معجزہ۔ اگلا لفظ ہے سفارش۔ سین زیر سی، فے زبر الف فا، صفا، رے زیر شین رش، سفارش۔ ابھی بیٹا ہم نے لکھے املا کے الفاظ لکھے تھے، اب ہم لکھیں گے املا کے جملے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ہمارا، آپ نے سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ بعد اگلا جملہ ہے، آپ کے والد نے آپ کو اعلیٰ قانونی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ تیسرا جملہ ہے، آپ نے انگریز قوم کے رہن سہن، عادات و اطوار اور قومی کردار کا بغور مطالعہ کیا۔ اگلا جملہ ہے، آپ کی دلیرانہ قیادت نے بالآخر ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ اور ہاں، یہاں پر اچھی بات کیا ہے کہ راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دینا صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ ضروری نہیں ہے بیٹا کہ ہم پیسوں سے، اپنے مال سے دیں۔ اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، یا اگر راستے سے کوئی پتھر یا کوئی تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا، آپ نے اپنی ورک شیٹ کا صفحہ نمبر جو 4 ہے وہ آپ نے اپنا حل کرنا ہے اور ایک تصویر بنا کر مجھے جی سوٹ پر سینڈ کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔